نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ کہ امام کے پیچھے مقتدی کے بھی کچھ علیحدہ مسئلے ہیں۔ کچھ مقتدی کو لاحق کہتے ہیں، مسبوق کہتے ہیں، تو جن کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی اس مقتدی کو مسبوق مقتدی کہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے کہ امام کے پیچھے اگر کسی کی ایک رکعت چلی جائے تو وہ اپنی باقی رکعتیں کی ترتیب کیسی ہو کے کرے گا سیٹ، اور کس طرح پوری کرے گا۔ 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں، آپ کی 2 رکعت امام کے پیچھے چھوٹ گئی تو ہم ہوئے مسبوق مقتدی۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر امام کے پیچھے ہمیں ثنا پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو پہلے ثنا پڑھیں گے۔ نہیں ملا سے مراد کہ آپ آئے امام صاحب قرات کر رہے تھے، یا آپ آئے امام صاحب رکوع میں تھے، تو اس وقت یہ حکم ہے کہ ہم ثنا نہیں پڑھیں گے۔ امام صاحب اگر خاموش ہے، تیسری چوتھی رکعت ہے اور ہم آئے تو ثنا پڑھیں گے۔ تو جن نے امام کے پیچھے ثنا نہیں پڑھی وہ بعد میں اپنی رکعت جب پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ثنا بھی پڑھے گا، اور اگر ثنا پڑھ لی ہے تو اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو ڈائریکٹ اعوذ پڑھ کے تلاوت شروع کرے گا۔ پہلی 2 رکعت امام کے پیچھے ہماری فوت ہو گئی تو ان دونوں پہلی 2 رکعتوں میں جب ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو اس میں ہمیں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے، اس لیے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اگر ہماری 3 رکعت امام کے پیچھے چھوڑ گئی تو 2 رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملائیں گے اور تیسری رکعت میں خالی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ اس طرح ہماری قیام کی اور کے اندر تلاوت کی ترتیب ہوگی۔ آپ کی مغرب میں 1 رکعت ملی، 2 رکعت چلی گئی تو اس کی ترتیب بھی یہی ہوگی کہ پہلی 2 رکعتوں میں ہم تلاوت کریں گے، الحمد کے بعد سورت بھی ملائیں گے۔ امام کے پیچھے آپ کو 1 رکعت مغرب میں ملی، آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے پاس کتنی رکعتیں باقی ہیں پڑھنی؟ 2۔ تو پہلی جب رکعت ہم پڑھیں گے اکیلے جب کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد ہمیں قاعدہ کرنا ہے، اس لیے قاعدہ کرنا ہے، اور اس قاعدے کو قاعدہ اولا کہیں گے جو واجب ہے، کہ ہماری امام اور ہماری دونوں ملا کے کتنی رکعت ہوئی؟ 2۔ اس لیے ہم پہلے کیا کریں گے؟ قاعدہ۔ یہ مسئلہ بہت سے لوگ نہیں جانتے اور یوں تصور کرتے ہیں کہ ہاں پہلے سوچتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہے، وہ 2 رکعت ہی ہے لیکن چونکہ ہم نے پہلے 1 پڑھی ہے تو اس رکعت کو اس سے ملائیں گے تو ہوگی 2، اور 2 رکعت پہ جتنے بھی قاعدے 2 رکعت قاعدے کرنے پر جب بھی 2 رکعت پوری کریں گے ہم تو اس پہ ہمارے اوپر قاعدہ اولا کرنا واجب ہے۔ تو اب ہم قاعدہ اولا کریں گے، پھر تیسری رکعت ہوگی امام کی ترتیب سے، ہماری ہوگی دوسری، پھر آخر میں قاعدہ آخرہ کریں گے اور سلام پھیریں گے۔ یعنی مغرب میں جب ہم 1 رکعت کو فوت ہماری ہوئی تو جب ہم پڑھیں گے تو ہر رکعت پہ ہمارے لیے قاعدہ کرنا ضروری ہوگا، ہم کریں گے قاعدہ۔ یہ ترتیب ہوگی ہماری امام کے پیچھے نماز پوری کرنے کے بعد، امام کی ہم جو اپنی نماز پڑھیں گے تو اس ترتیب سے پڑھیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ امام کو لقمے کے حوالے سے چونکہ مقتدی کے مسائل ہیں تو مقتدی لقمہ دے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہ لقمہ دینے سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے امام صاحب پہلا قاعدہ بھول گئے،
جس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا، 4 رکعت والی نماز تھی یا مغرب ہو، تو پہلے جو 2 رکعت میں قاعدہ کرتے ہیں امام صاحب بھول گئے، تو ابھی امام صاحب کھڑے ہی ہو رہے تھے تو حکم ہے کہ مقتدی لقمہ دے، مقتدی کیا کرے؟ لقمہ دے۔ لیکن یہ ہے کہ امام صاحب کھڑے پورے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، پہلا قاعدہ امام صاحب نے غلطی سے چھوڑ دیا، تو اب کہتے ہیں کہ مقتدی کو بیٹھنے کا اشارہ نہ کریں، یعنی لقمہ نہ دیں۔ ہمارے مذہب کے مطابق مقتدی کی نماز لقمہ دینے والے کی جاتی رہے گی۔ مکمل امام کھڑا ہو گیا تو اب ہمیں لقمہ دینا، اور جس مقتدی نے لقمہ دیا اس کی نماز جاتی رہی، بلکہ پورا کھڑا ہونے کے بعد امام کے قاعدے اولا میں لوٹنا جائز۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ امام کو مقتدی ہی لقمہ تو دیں گے نا، لیکن بعض جگہ نہیں دیں گے، کھڑا ہو رہا تھا دے دیا تو یہ دینا اس کا درست ہے، لیکن کمپلیٹلی کھڑا ہو گیا اور آپ نے دیا تو نماز مقتدی کی اس لیے فاسد ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ آپ اگر اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو اور ہمارا قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ کرتے وہ رہ گیا، چھوٹ گیا، آپ غلطی سے کھڑے ہو گئے تو ہمیں بھی اجازت نہیں واپس آنے کی، اس لیے کہ یہ واجب ہے، اور غلطی سے واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے۔ اب امام صاحب کھڑے ہو گئے تو آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز پوری کریں گے، ہو جائے گی۔ امام کو واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، وہ آئے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو لا رہے ہیں، یعنی آپ اس کو غلط لقمہ دے رہے ہیں، اور غلط لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور امام نے اگر غلط لقمہ لیا تو امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ جیسے اس کی مثال دوں، ماہ رمضان شریف میں وتر کی نماز میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب چلے جاتے ہیں تو امام رکوع میں چلا گیا تو اب ہم، یعنی اس نے قول نہیں توڑا، دعائے قنوت نہیں پڑھا تیسری رکعت میں وتر میں، رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو اب ہم بھی کیا کریں گے؟ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اگر اس وقت جن لوگوں نے لقمہ دیا ان سب کی نماز جائے گی، اور اگر امام نے لقمہ لیا اور وہ واپس آ گیا تو امام کی بھی فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک صحیح لقمہ نہیں تھا وہ دینا، وہ جگہ نہیں تھی دینے کی، اور دے دی، اور امام نے لے لیا تو گویا یہ کہ لقمہ دیتے ہی مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی، اور امام نے لقمہ لیا تو امام نے غیر مقتدی کا لقمہ لیا تو امام کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر امام کمپلیٹ کھڑا نہیں ہوا تو اس وقت تک اجازت ہے کہ آپ لقمہ دے کے اسے بٹھائے، یاد دلائیں، اور اگر کمپلیٹ کھڑا ہو گیا تو پھر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ لقمہ دے۔ فرماتے ہیں 4 چیزیں وہ ہیں کہ امام کرے تو بھی مقتدی نہ کرے، امام کا ساتھ نہ دے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ کہ جو فرماتے ہیں 4 چیزیں وہ ہیں کہ امام کرے تو بھی مقتدی نہ کرے اور امام کا ساتھ نہ دے۔ فرماتے ہیں نماز میں ایکسٹرا سجدہ اگر امام نے کیا تو مقتدی اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اسی طرح عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہیں، 6 سے زیادہ تکبیریں کہیں تو ہم امام کی پیروی اس میں نہیں کریں۔ حالانکہ کچھ جگہ ایسی ہیں، جیسے ابھی یہ قاعدے کا مسئلہ تھا کہ امام اگر نہیں لوٹا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، بھلے وہ غلط تھا لیکن پھر بھی ہم اس کو فالو کریں گے، کیونکہ واجبات میں سے ہیں اور وہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کرے گا تو سب کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں امام کی اقتداء نہ کرے، وہ کون سی؟ تو کہا اگر امام 2 کے بدلے 3 سجدے کر رہا ہے، یا امام صاحب 6 کے بدلے 7 8 تکبیر کرے، عید کی تو نہیں۔ نماز جنازہ میں 5 تکبیر کہی تو اس میں ہم 4 ہی کہیں گے، بھلے امام کی بھول ہوئی۔ قاعدہ آخرہ کرنے کے بعد زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو مقتدی کھڑے نہیں ہوئیں گے۔ یہ بھی مسئلہ کہ 5ویں رکعت کے لیے امام مقتدی نہیں کھڑیں گے، لقمہ دیں گے اسے۔ اگر امام نہیں لوٹا، وہ اس کی قاعدہ اس نے سجدہ بھی کر لیا تو مقتدی اپنی نماز کے سلام پھیر سکتے۔
تو اس وقت ہم اس کی جو ہے پیروی نہیں کریں گے۔ 5 چیزیں وہ ہیں جو اگر امام اس سے نہ کریں، چھوڑ دے تو مقتدی بھی اس سے نہ کرے، امام کا ساتھ دے۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے تکبیرات عیدین، تکبیرات عیدین اگر امام صاحب کا عید میں ایسا ہوا کہ تکبیرت چھوٹ گئی تو مقتدی بھی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ وہ بھی واجب ہے اور اس میں امام سجدہ ہے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے، فقہاء فرماتے ہیں کہ جب جمع غفیر ہوں تو امام کا سجدہ سہو نہ کرنا بہتر ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن اس وقت ہم کیا کریں گے؟ امام کی پیروی کریں گے۔ قاعدہ اولا جو ابھی میں نے بتایا کہ دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، امام صاحب کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کیا کریں گے؟ امام کو فالو کریں گے، اس لیے کہ یہ واجبات ہے، اور واجبات کے چھوٹنے پر یہ شریعت نے حل رکھا ہے کہ سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی اگر بھول سے چھوٹا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت، تراویح میں اگر امام صاحب نے سجدہ تلاوت نہیں کیا تو ہم بھی امام کی پیروی کریں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں سجدہ سہو، سجدہ سہو اس میں بھی ہم امام جیسا کرے گا ہم ویسا ہی کریں گے۔ دعائیں قنوت جب کہ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ قنوت پڑھ کے رکوع کرے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تراویح کے اندر، تو کیا کریں گے؟ ہم امام کو ہی فالو کریں گے، لیکن ہمارے یہاں ایسا کبھی ہوا نہیں، امام صاحب بہت آہستہ پڑھ دے کہ سب کا پڑھا جائے۔ اب پھر جس کو نہ جاتا ہوئے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے شریعت نے آپشن 3 رکھے ہیں، تو اس وقت بھی یہ کریں گے۔ میں نے کہا نا کہ اگر امام رکوع میں گیا تو ہم لقمہ بھی نہیں دیں گے، ہم چلے جائیں گے، اور اگر ہمارا دعائے قنوت باقی ہے، اور یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں امام کی پیچھے سالوں نماز پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کی قرات کتنی ہوتی ہے، رکوع کتنا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہے کہ رکوع فوت نہیں ہوگا تو قنوت پڑھ کے رکوع کر لیں فٹافٹ، ورنہ امام کی ہی اس میں مطابقت، یعنی کہ اس وقت امام ہی کی پیروی کی جائے گی۔ تو یہ مقتدی کے مسائل۔ اور اسی طرح کوئی بھی رکن امام سے پہلے نہ کرے، یہ حرام ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سجدے میں پہلے چلے جاتے، اب بھائی جب تک یہ سلام نہیں پڑھے تمہیں نمازی بان نہیں ہونے کے، ایسا تو نہیں ہے کہ 1 منٹ پہلے نماز تمہاری پوری ہو جائے گی، ایسا تو نہیں جو ہے۔ اس لیے امام کے ساتھ ہی سجدہ رکوع کرے یا بعد میں، پہلے یہ سجدے میں ہوتا ہے، ابھی امام صاحب گئے نہیں، اس پہلے سب چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے ابتدا کی نیت کر لی، امام کے پیچھے ہی رہنا ہے، اور اگر پہلے گئے، پہلے اٹھ گئے تو آپ کا امام کے پیچھے رکن نہیں ادا نہیں ہوا، تو پھر مسئلہ سمجھ میں نہیں آگا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے امام ہی کی پیروی کرے تو امام ہی کے پیچھے ہی رہے، اور یہی ابتدا کی نیت ہے، اور اسی پر عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو مسائل پہ عمل کی توفیق عطا